انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے ضمیرہ بن ابی ضمیرہ نے جو ہمارے گھر میں تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے حجرے کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حجرے کی دیواریں پست تھیں، اس لیے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا، پھر جب دوسری رات کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ صورت 2 یا 3 راتوں تک رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ کہیں رات کی نماز تہجد تم پر فرض نہ ہو جائے، اس خیال سے میں نے یہاں کا آنا ناغہ کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے آپ دن میں بچھاتے تھے اور رات میں اس کا پردہ کر لیتے تھے۔ پھر چند لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوئے یا آپ کی طرف جھکے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا اوٹ پردہ۔ بصر بن سعید نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ بوریے کا تھا۔ آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی۔ صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا شروع کیا، نماز موقوف رکھی، پھر برآمد ہوئے اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے، لیکن لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو، مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 731۔ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر جانے کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو میں زخم آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ اس دن ہمیں آپ نے ایک نماز پڑھائی، چونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔